أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق اللہ العظیم. 7واں پارہ مکمل ہوا، 8واں پارہ شروع ہو رہا ہے. 7ویں پارے کی آخری جو آیات تھی اس میں مشرکین مکہ ان کی ضد کو اور ان کی ہٹ درمی کو بیان کیا گیا. ہدایت سے محروم ہونے کے جو اسباب ہیں اس میں ایک بہت بڑا سبب جو ہے ضد ہے. ضد اتنی خطرناک چیز ہے کہ کتنی بھی حق بات سامنے آئے آدمی قبول نہیں کرتا. اسی لیے کہتے ہیں نا ضد کا کوئی علاج نہیں. عناد عربی میں کہتے ہیں عناد، ہٹ درمی، جاننے کے باوجود نہیں ماننا. اور اس کی جو ضد ہے، خوبی ہے، وہ ہے طلب. دل میں ہمیشہ طلب ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ کو طلب بہت پسند ہے. آدمی جو ہے جب دل میں طلب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی باتیں اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیتے. اور طلب نہیں ہوتی ہے بڑی بڑی چیزیں بھی جو ہے ہدایت کا ذریعہ نہیں بنتی. مشرکین مکہ جو ہے وہ قسم کھا کر کہا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، بڑی زور سے طاقتور قسم کھائی. اور قسم کھا کر کیا کہہ رہے ہیں؟ لَإِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، اگر وہ نشانی اگر آپ بتا دیں ہم ضرور بالضرور ایمان لائیں گے. تو اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ دیجئے نشانیاں تو یہ ہیں جو ہم نے بتائی ہیں. تمہاری پوچھی ہوئی نشانیاں ہم نہیں دے سکتے، اس میں حکمت ہے. لیکن رہی بات اگر سمجھنا چاہو تو یہ نشانیاں ہیں. جیسے نشانیاں گزشتہ ہم نے پڑھی ہیں کہ انار کی، کھجور کی، انگور کی، کھانے پینے کی چیزوں کی نشانیاں اللہ دے رہے ہیں، چاند سورج کی، یہ ساری نشانیاں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے بارے میں یہی فرمایا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے. آگے فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا. ما كانوا ليؤمنوا، یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. اللہ کا فیصلہ ہے. کہاں تک؟ اگر آپ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم بھیج دیں، زمین پر اتار دیں ان کی طرف فرشتوں کو. وہ پوچھ رہے نا کہ آپ کو اللہ نے نبی کیوں بنایا؟ ایک فرشتہ ہم اترتا ہوا دیکھ لیں.
کسی انسان کے بس میں نہیں کہ فرشتے کو اصل شکل میں دیکھ سکے، کسی انسان کے بس میں نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، آپ جو ہے کہنے لگے لقد خشیت علی نفسی، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی جبرائیل علیہ السلام آتے تو نورانی شکل میں آتے، نظر نہیں آتے، اور کبھی انسانی شکل میں آتے تو حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے، کیونکہ انسان دیکھ نہیں سکتا فرشتوں کو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی بات کی تھی نا، کہ فرشتہ آتا ہے میرے پاس، اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے، فرشتوں پر ایمان یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو مشرکین نے ایک سوال یہ کہا کہ ہمیں فرشتوں کو دکھا دیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، ان کے پاس ہم فرشتوں کو اگر بھیج دیں۔ اور دوسرا، واقعی اگر آپ کا کلام اتنا مضبوط ہے تو فرشتوں نے مشرکین نے کہا ہمارے مردوں کو زندہ کر کے اٹھائیں، ہمارے آبا و اجداد کو زندہ کر کے اٹھائیں، آپ کا رب تو اتنا طاقتور ہے۔ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، ان کے مردے بات کرنے لگے۔ اگر یہ بھی ہو جائے، یہ دو باتیں تو ہو گئیں، اب تیسری بات دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، حشرنا ہم جمع کر دیں ان کے سامنے تمام غیبی باتوں کو، جتنا غیب میں چھپا ہوا ہے ساری غیبی باتوں کو ان کے سامنے کھول کر رکھ دیں، جنت بھی لا لو، جہنم بھی دکھا دو، پل صراط بھی دکھا دو، سب کچھ ان کے سامنے، وحشرنا جمع کر دیں علیہم ان کے سامنے کل شیء ہر چیز کو، ہر چیز میں سب کچھ آ گیا، جو کچھ چھپا ہوا ہے غیب میں وہ سب کا سب ان کے سامنے جمع کر دیں، قبولاً کہتے ہیں سامنے، آنکھوں کے سامنے کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ما کانوا لیؤمنوا، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں نہیں لائیں گے؟ آدمی سوچ سکتا نا، دل میں ہماری بات آ سکتی ہے کہ جبرائیل کو دیکھے تو کیوں نہیں لائیں گے، جنت اگر دیکھ لیں تو کیوں نہیں لائیں گے، جہنم اگر دیکھ لیں تو کیوں نہیں لائیں گے؟ اس لیے کہ ان کے اندر ضد ایسی چیز ہے خطرناک جو ہر چیز کو دیکھ کر بھی وہ انکار کر دیں گے۔ ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا، ہاتھ میں کنکریاں تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بتا سکتے ہیں میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ کنکریاں اگر جواب دیں، اگر یہ کنکریاں تسبیح بیان کریں اللہ کے حکم سے تو کیا ایمان لائے گا؟ تو وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، وہ کنکریاں تسبیح کرنے لگی، سارے صحابہ سن رہے ہیں، تو وہ کنکریاں پھینک دیا یہ کہہ کر کہ ان کا جادو تو ان کنکریوں پہ چل گیا، چاند کے دو ٹکڑے ہوئے۔ کتنی روایتیں ہیں، سب کا سب آنکھوں سے دی۔ اسی لیے جو ہے نا ہمیں اس آیت سے یہ چیز سیکھنے کی ہے، سمجھنے کی ہے کہ بے طلبی، کسی حق بات کے مقابلے میں ضد، ہٹ درمی، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ ہدایت تک پہنچنے کے لیے ایک بڑی رکاوٹ جو ہوتی ہے وہ ہے ضد۔ ہاں، اسی لیے جو ہے ضد کو ختم کرنا، اطاعت پر آنا۔ ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ جو چاہے، اللہ چاہا تو سب کو کر سکتا ہے، لیکن اللہ کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے نہیں کریں گے کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، ورنہ اللہ چاہے جو کچھ کر سکتا ہے، سب، ابو جہل کو بھی ایمان میں داخل کر سکتا ہے، اللہ چاہے تو ابو لہب کو بھی ایمان دے سکتا ہے، اللہ اپنی مشیت بتا رہے ہیں۔ لیکن اگر ایسا کریں تو پھر امتحان ہی کیا رہا؟ امتحان ایسا بنتا ہے کہ اختیار دے دیے اللہ تعالیٰ۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، ان میں کے اکثر لوگ ہیں جو جہالت کی بات کرتے ہیں۔ جہالت کی بات کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی قدرت کی نشانیاں چھوڑ کر کہہ رہے ہیں کہ فرشتہ دکھاؤ، وہ دکھاؤ، یہ کر کے بتاؤ، ہمارے دادا کو جو ہے قبر سے اٹھا کر بتاؤ۔ مشرکین جو ہے نا مرنے والوں کو جلاتے نہیں تھے، وہ بھی دفن کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے مردوں کو زندہ کر کے بتاؤ، وہ زمین میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ لوگ جہالت کی باتیں کر رہے ہیں۔ اب یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کی بات کہی جا رہی ہے۔
آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں یہ لوگ ایسی بات کر رہے ہیں تو آپ کے لیے ہم تسلی دیتے ہیں، آپ کے ساتھ ہم سب کے لیے تسلی کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہم نے ہر نبی کا، ہر نبی جتنے بھی، صرف آپ کے دشمن، عدوًا، ہر نبی کا دشمن رہا ہے. دشمن تو صرف آپ کے نہیں ہیں، ہر نبی کے دشمن ہیں، ہر نبی کے دشمن، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور حضور نبیوں کے اتباع کرنے والے، ان کے پیچھے چلنے والے، ہر نبی کا دشمن ہے. لہذا اگر آپ کے دشمن ہیں تو آپ گھبرائیں نہیں، آپ سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں ان کے دشمن ہیں. اب دشمنوں میں دو قسم ہیں، ایک دشمن وہ ہیں جو شیاطین الجن ہیں، اور ایک وہ ہیں جو شیاطین الانس ہیں. دو قسم ہیں. ایک تو نظر نہیں آنے والے ہیں جس کو کہتے ہیں شیاطین الجن، جنات میں سے شیاطین، ہاں جو سرکش ہیں. شیطان جو ہے نا اصل میں شطن کہتے ہیں سرکشی، جو بغاوت پر اتارنے والا یعنی شیطان. رجیم کہتے ہیں مردود، اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا، اللہ کی رحمت سے اس کو نکالا گیا، تو اب آ کر ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی کام کراتا ہے کہ ہم بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں. تو شیطان الجن جو ہے نا یہ نظر نہیں آتے، لیکن شیطان الانس بھی ہیں. ہر پیغمبر کے اور ہر ایمان والوں کے دونوں شیاطین رہتے ہیں. شیطان الجن بھی رہتے ہیں، شیطان الانس بھی رہتے ہیں. شیطان الانس کون ہیں؟ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان. ان کا کام ہے کس طرح ان کے ایمان پر حملہ کرنا، کیسے ان کو راستے سے ہٹانا. یہ دونوں آپس میں مل کر کام کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. ان کا کام دیکھیے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں شیطان الجن اور شیطان الانس. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بڑی زبردست استعداد اور صلاحیت رکھی ہے. یہ اگر ترقی پر آتا ہے تو فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے، اور اگر یہ گرنے پر آتا ہے اتنا گرتا ہے کہ شیطان اس کی اقتدا میں آ جاتا ہے. حضرت اب آپ امام ہیں، میں آپ کے پیچھے چلوں گا، کیونکہ اب آپ جہاں آپ جو بگاڑ آپ سوچ رہے ہیں نا وہاں تک بھی میں نہیں سوچ سکتا. یہ ہے بگاڑ پر جب آتا ہے تو شیطان جو ہے نا اس کی انسان کے پیچھے آ جاتا ہے. اسی لیے شیطان الانس شیطان الجن یہ دونوں کیا کرتے ہیں؟ یوحی، قرآن میں یوحی اوحا یوحی، اس کا معنی ہے دل میں باتیں ڈالنا، دل میں باتیں ڈالتے ہیں. زخرف القول، زخرف کہتے ہیں، سورہ زخرف بھی ایک ہے 26ویں پارے میں. زخرف کے معنی ہیں چکنی چپڑی باتیں، ایسی باتیں جو حقیقت میں غلط ہیں لیکن اوپر سے کیا ہیں؟ بڑی اچھی لگتی ہیں، بڑی ڈیکوریٹ کی ہوئی ہیں. یعنی بعض مرتبہ جو ہے بہت ہی غلط عقیدے کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس کا پیپر اتنا چکنا ہوتا ہے، اتنا خوبصورت ہوتا ہے، آدمی جو ہے نا اس کے ظاہر سے متاثر ہو کر بھئی یہ کتاب پڑھنا چاہیے، لگتی ہے بہت اچھی بات ہے. بعض مرتبہ آدمی ایسے بولتا ہے، بولنے کی زبان، لفاظی، اس کی جو ہے فصاحت، بلاغت، وہ چیز پہ قربان ہو جاتا ہے، لیکن اصل اس کے اندر جو مواد زہریلا، جو عقیدے کو، عبادت کو، ہمارے عمل کو بگاڑنے والا ہے وہ چھپ جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں زخرف القول، باتوں کو یعنی دیکھیں نا کسی چیز کو جو ہے نا اوپر سے ڈیکوریٹ کرنا. یعنی اچھا بعضهم الی بعض، اس میں دو ہیں، پہلا بعض شیطان، دوسرا بعض انسان. شیاطین انسان کے دلوں کے اندر کیا کرتے ہیں؟ وسوسہ ڈالتے ہیں. اس کو ایسے ستانا، اس کو ایسے روکنا، اس کو ایسے کوشش کرنا، اس کو نماز سے ایسے روکنا، اس کو ایسے کوشش کرو. شیطان نظر آتا ہے کیا؟ کہیں نظر نہیں آتا. ہاں شیطان تو نظر نہیں آتا، لیکن کیا ہے؟ انسانی شکل میں. انسانی شکل میں کیا ہے؟ اپنا دوست، اپنا کوئی قریبی، اپنے جاننے والے، ان کے ذریعے سے آ کر بھئی اس کو اس کام سے روکو. ارے کیا ابھی تو زندگی بہت ہے، اتنا جلدی نماز کیا شروع کیے؟ ارے کیا ابھی سے ملا بن گئے آپ؟ ابھی سے ارے
ابھی تو زندگی گزارو، ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے، کہاں ہے یہ سب باتیں، کہاں سے آ رہی ہیں؟ کوئی اس کے دل میں اس طرح کا وسوسہ ڈال رہا ہے، حالانکہ وہ نہیں ہے۔ ہاں، اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ہر نبی کے دشمن رہے ہیں، لہٰذا آپ کے بھی دشمن ہیں، اور اسی طرح نبی کے ماننے والوں کے بھی دشمن ہوتے ہیں، اور دشمن میں دو قسم کے ہیں، ایک شیاطین الجن ہے، وہ تو دشمن نظر آ رہا ہے تو پکا، اس میں ان الشیطان لکم عدو مبین، کھلا ہوا دشمن ہے وہ تو۔ لیکن بعض وہ ہیں جو ان شیاطین الانس ہیں، وہ کیسے؟ سب اچھے ہیں لیکن کیا ہے، وہاں سے جو ہے نا دلوں میں باتیں ڈالی جاتی ہیں۔ اسی لیے جو ہے نا مشرکین مکہ ہمیشہ دوسروں کو بھی روکا کرتے تھے، لیصدوا عن سبیل اللہ، ایمان لانے سے روکتے تھے، اللہ کے راستے میں جانے سے روکتے تھے، خرچ کرنے سے روکتے تھے۔ یہ شیطان روکتا ہے، شیطان کیسے روکتا ہے؟ کبھی اسی لیے جو ہے نا آدمی اللہ سے پناہ مانگے۔ ذکر ایک ایسی نعمت ہے، ذکر کرنے والا کبھی شیطان کا آلہ کار نہیں بنتا۔ ذکر کرنے والا، ذکر بہت بڑی حفاظت کی چیز، ذکر تسبیحات کا بھی نام ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان الشیطان، شیطان جو ہے نا بیٹھا رہتا ہے انسان کے بائیں کندھے پر، جس طرح مچھر سون ڈالتا ہے اس طرح وہ اپنے سون کے ذریعے سے اس کے اندر وسوسے ڈالتا ہے۔ ایک تو براہ راست، دوسرا دوسروں کے ذریعے کراتا ہے۔ یجری مجرى الدم، جیسے رگوں میں خون دوڑ رہا ہے اس طرح شیطان کے وسوسے ہمارے دلوں میں دوڑتے رہتے ہیں، یہ کرو وہ کرو۔ کیسے اس کی حفاظت ہے؟ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، اللہ قرآن میں علاج بتا دیا، شیطان نے انہیں قبضہ کر لیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ذکر کو بھول گئے۔ جب بسم اللہ بول کر کھانا بھول جاتے نا، شیطان اس کھانے میں شریک ہو گیا۔ بسم اللہ کہے بغیر گھر کے اندر چلے گئے، وہاں شیطان اس گھر میں آ گیا۔ تو اسی لیے حفاظت، اسی لیے ذکر کرنے والا کبھی شیطان کا آلہ کار نہیں بنتا، آلہ کار نہیں بنتا۔ اسی لیے آدمی سوچے بہت، ذکر کے ساتھ، سنت کے ساتھ جب زندگی ہوتی ہے تو آدمی جو ہے نا دوسروں کے لیے معاون بنتا ہے، رکاوٹ نہیں بنتا۔ فرمایا کہ ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا، لہٰذا آپ کے دشمن اگر کوئی ہیں تو آپ گھبرائیں نہیں۔ اور جب دو قسم کے دشمن شیاطین الانس والجن، شیاطین الانس بھی ہیں، شیاطین الجن بھی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ یوحی، ان کا کام کیا ہے؟ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول، باتوں کو اچھی طرح ڈیکوریٹ کر کے، یعنی ایسا کہ بھئی کہ مان لے، حق سے رک جائے، ہدایت سے رک جائے، دین سے رک جائے، وہ وسوسہ ڈالتا ہے، شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ غُرُورًا، کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ دھوکے میں رکھنے کے لیے، بھئی دھوکہ کھا لے دنیا میں۔ دھوکہ کیا ہے؟ مثال دیا، ابھی اتنا جلدی شروع کر دیا، ابھی زندگی باقی ہے، آدمی دھوکے میں آ جاتا، ہاں یار ابھی صحیح کہہ رہے ہیں، ابھی تو بہت کچھ ہے۔ اب اس دھوکے میں آ کے آدمی جو ہے نا بس، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو یہ ہرگز یہ سسٹم نہیں کرنے دیتا۔ اگر اللہ چاہتا نا تو اپنے بندوں کی حفاظت کرتا۔ کوئی شیطان، شیاطین الانس ہو یا جن ہو، اس کے قریب بھی نہیں آتے اگر اللہ چاہتا، لیکن اللہ تعالیٰ بطور حکمت کے یہاں پر شیاطین کو کیا کر دیا؟ چھوٹ دے دیا۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں وَلَقَدْ صَدَّق، یہ فیصلہ ہمارا طے ہو چکا ہے۔ کیا فیصلہ ہے؟ کہ شیاطین، ہم نے شیاطین کو بطور امتحان کے انسانوں پر بھیج دیا، اختیار دے دیا۔ ہاں مگر الا فریقا من المؤمنین وما کان له علیہم من سلطان، ان کی بادشاہت، حکومت اور جبر ان کا نہیں چلتا۔ ہاں ہر ایک پہ نہیں، الا فریقا من المؤمنین، فریق ایمان کی وجہ سے، ذکر کی وجہ سے، عمل کی وجہ سے وہ دور رہتے ہیں۔ فذرہم وما یفترون، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہیں چھوڑو بھائی، چھوڑ دو ان کو، ان کے حال پہ چھوڑو، وما، اور انہیں چھوڑو اس چیز پر جس پر وہ افترا کر رہے ہیں۔ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ،
سبحان اللہ، دیکھیے کتنی بہترین بات. یہ جو شیاطین آپس میں جو ہے نا ایک دوسرے سے جو ایک دوسرے کو جو کیا کہتے ہیں وسوسہ ڈالتے ہیں، ایک دوسرے کے دل میں شیاطین الانس شیاطین الجن شیاطین الانس کے دل میں جو بھٹکانے کی باتیں ڈالتے رہتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ ولی تصغا، عربی میں لام جو ہے نا سبب کے لیے آتا ہے، اس وجہ سے، اس سبب سے. ان کا مقصد یہ ہے. کیا مقصد ہے؟ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، وہ لوگ جن کا آخرت پر یقین نہیں ہے ان کے دل اس طرف مائل ہو جائیں، اس طرف مائل ہو جائیں. اور جن کا آخرت پر یقین ہوتا ہے نا وہ ان باتوں کی طرف کیا نہیں ہوتے؟ مائل نہیں ہوتے. نہیں بھئی اللہ ہے، آخرت میں جواب دینا ہے، ہمیں ان باتوں پہ نہیں پڑنا ہے. جس کا آخرت پر یقین کمزور ہوتا ہے وہ ان باتوں کی طرف کیا ہو جائے؟ لپک جاتا ہے. تصغا کہتے ہیں مائل ہو جانا، اس طرف چلے جانا. وَلِيَرْضَوْا وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور وہ اس لیے اس طرح کرتے ہیں تاکہ وہ ان باتوں کو پسند کریں. ظاہر سی بات ہے، ایک زہر ہے، اس کو اوپر سے میٹھاس کا جو ہے نا، اگر اس کو اوپر سے جو ہے نا اس کو کیا کر دیں، اس کو جو ہے کوٹ کر دیں، تو آدمی جو ہے نا چیز دیکھے گا بھائی کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، اندر زہر وہر کچھ نہیں ہے، پسند کرے گا اس چیز کو اور پھر کھائے گا، اور کھانے کے بعد اس کا نتیجہ بھگتے گا. یہ باتیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے تھی. بات رسالت کی ہو رہی ہے، اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. مشرکین مکہ کی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. آپ اللہ کے واقعی پیغمبر ہیں، چلو فیصلہ کرا لیں گے. فیصلہ کس کے پاس کرے؟ ولید ابن مغیرہ، یہ خالد ابن ولید کے والد تھے. یہ بڑے آدمی، بہت بڑے، مطلب بڑا آدمی کا مطلب سردار، مالدار، ایک عہدے دار اس علاقے کے اندر، لیکن بے ایمان. ان کے پاس جائیں گے، چلو وہ حکم بنائیں گے، ان کو جو ہے نا اپنا فیصل بنائیں گے، وہ اگر مان لیں تو ہم مان لیں گے. تو سوچیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا فیصلہ کون کر رہا ہے؟ بے ایمان. اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت اتاری، افغیر اللہ ابتغی حکما. یہ نبوت یعنی آپ کی رسالت پر حکم چاہ رہے نا. اللہ تعالیٰ فرما رہے، کہیے ان سے اللہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا آپ اللہ کے نبی ہیں. کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے. افغیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ ابتغی میں تلاش کروں حکمن کسی کو فیصل؟ ارے میرا فیصلہ تو اللہ کرنے والا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا فیصلہ تو یہ کیا کرے گا؟ میں اس کا فیصلہ اللہ کرے گا. اور اللہ نے فیصلہ کیا. کیسے فیصلہ کیا؟ اللہ نے سب سے بڑی طاقتور جو چیز ہے قرآن پاک ہمارے پاس ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے طاقتور معجزہ. کئی سو معجزے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، لیکن یہ معجزہ علمی معجزہ ہے. یہ معجزہ قیامت تک قائم ہے. ہر معجزہ نبی کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کے ساتھ چلا جاتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سنتے نہیں سنتے؟ آج ہے وہ عصا اگر کسی کو مل جائے تو ایسے ڈالے تو سانپ ہو جائے گا؟ نہیں. وہ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، وہ عصا بھی ان کے ساتھ ختم. سمجھ رہے؟ کوئی جتنے نبی تھے ان کے ساتھ ان کا وہ معجزہ، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، جتنے عملی معجزے تھے وہ بھی آپ کے ساتھ رخصت ہو گئے، ہے نہیں. لیکن یہ علمی معجزہ ہے، یہ معجزہ قیامت تک ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے فیصلہ میں کروں گا. یہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور فیصلہ کیسے کروں گا؟ میں دلیل کے طور پر قرآن پیش کرتا ہوں. اب قرآن پاک کی خوبیاں سنو، قرآن پاک کی صفات اور کمالات سنیے. جانتے ہو یہ لوگ جو آئے ہیں فیصلہ کر لینے کے لیے، ان سے کہو جاؤ ان لوگوں کے پاس پوچھو جن پر پہلی کتابیں اتاری گئی. وہ کون ہیں؟ یہود و نصارہ. ان سے پوچھو کہ کیا ان کے کلام میں، ان کی کتاب میں ہمارے اس کلام کی اور نبی کی بات ہے نہیں؟ سب سے پہلی بات. تم کو بڑا زوم ہے نا، مشرکین مکہ کو بڑا یہ تھا
یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں مدینے والے، یہ اہل کتاب ہیں، جاؤ ان کو پوچھو، ان کے پاس تورات ہے، ان کے پاس انجیل ہے، ہاں تورات ہے انجیل ہے، جاؤ ان سے پوچھو، صرف اتنا پوچھو تمہاری کتاب میں قرآن پاک کا تذکرہ ہے، تمہاری کتاب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے؟ یہی فرما رہے اللہ تعالیٰ۔ دیکھیے وَهُوَ الَّذِي، وہ اللہ، أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، ایک ایک چیز دیکھیں آپ۔ سب سے پہلے میں نے جیسے عرض کیا قرآن پاک دلیل کے طور پر پیش ہو رہا ہے۔ قرآن پاک کی سب سے پہلی خوبی کیا ہے؟ وہ اللہ جس نے آپ کی طرف اتارا ہے، انزل الیکم، قرآن اتارا گیا ہے آپ کی طرف، یہ نبی نے نہیں لکھا، کوئی گھڑا نہیں، کوئی لکھا نہیں، انزل، اللہ نے اتارا ہے، یہ منزل من اللہ ہے، انزل الیکم الکتاب، اور مفصلا، یہ بڑی تفصیل سے ہے، اس قرآن پاک کے اندر بڑی باتیں تفصیل کے ساتھ ہیں، مفصلا۔ دوسری بات، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے تم کو تو بڑا خوش فہمی میں ہونا کہ یہ لوگ بڑے علم والے ہیں، کتاب والے ہیں، والذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کے پاس کتاب ہے، یعنی یہود و نصارہ، یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، وہ یقین رکھتے ہیں اس بات کا کہ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صحیح نازل ہوا ہے۔ یہ دوسری بات، فلا تکونن من الممترین، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو، نبوت پر، قرآن پاک کی صداقت پر شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ تیسری بات، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس ایک آیت میں تین خوبیاں، تین صفات قرآن پاک کی بیان فرمائی۔ سب سے پہلی بات، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، آپ کے پروردگار کا کلام مکمل ہو چکا ہے۔ تمت، تمت یا عربی میں صیغہ ہے تممت، اصل میں ہے ضربت کے وزن پر، تمت، یہ مکمل، قرآن پاک اب یہ مکمل کر کے دیا گیا ہے، کوئی نئی کتاب کی، کوئی نئی بات کی اب ضرورت نہیں۔ کلمت ربک، آپ کے پروردگار کا کلام، آپ کے پروردگار کی بات اب مکمل ہو چکی ہے۔ چوتھی چیز ہے، کیا ہے؟ صدقاً، سبحان اللہ، یہ قرآن پاک کی صفت ہے، اس کے اندر جتنی باتیں ہیں یہ سچی ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ سچی ہیں، ہر بات سچی ہے اس کے اندر۔ دیکھیے ایک اصول ہے، ایک آدمی جب کوئی ایک جھوٹ بولتا نا، اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بار بار بولنے پڑتے ہیں، اور آگے چل کے وہ پھنس جاتا ہے نا، آگے چل کے وہ پھنس جاتا ہے۔ اگر قرآن پاک میں نعوذ باللہ ایک بھی بات اگر غلط ہوتی، جھوٹ ہوتی، تو پھر اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولے جاتے۔ قرآن پاک کی خوبی ہے صدقا، یہ سچی کتاب ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ، تمام کتابوں میں، کلاموں میں سب سے سچی کتاب جی۔ اور وعدلا، یہ دوسری ایک پانچویں خوبی کیا ہے؟ اس کے اندر جتنی باتیں ہیں سب اعتدال والی ہیں۔ اعتدال سمجھتے ہیں نا؟ بالکل بیلنس کے ساتھ ہیں اس کے اندر۔ دنیا کے اندر احکامات بیلنس والے نہیں ہیں۔ خود دیکھ لیں آپ، دنیا کے قانون کیا ہیں؟ ہاں، جو ہمارے انڈر میں ہے اس پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ، اس کو ڈانٹو نہیں، ایک قانون ہے۔ جو ہمارے انڈر میں رہتا ہے اس کو ڈانٹنا نہیں، اور جو ہمارے بڑے، ہمارے ماں باپ ہیں، ان کو چھوڑ دو جا کے کہیں، یہ ہے قانون۔ بچوں سے کہا جا رہا ہے ڈانٹو مت، بوڑھوں سے، ہمارے بوڑھے والدین کے بارے میں کہا جا رہا ہے ان کو پلٹ کے دیکھو بھی مت، یہ ایک حکم ہے، یہ ہے، اس کو کہتے ہیں، یہ عدل ہے؟ ہاں، یہ عدل نہیں ہے۔ ایک اور ایک مثال لیجئے، شادی ہے، ایک حکم یہ ہے، ایک طریقہ دنیا میں یہ ہے کہ بھائی کہ شادی نہیں کرو، شادی نہیں کرو، رہبانیت اختیار کر لو، اور ایک کیا ہے؟ نہیں بلکہ ایکسٹریم چلے گئے ہیں، نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے، کہاں تک بے حیائی گئی دیکھیں۔ ایسی کئی مثالیں ہیں قوانین میں جس میں اعتدال نہیں ہے، افراط ہے، تفریط ہے، افراط تفریط ہے۔ قرآن پاک کی خوبی کیا ہے؟ عدلا، عدلا کہتے ہیں اعتدال۔ بچوں کے ساتھ کیسے رہنا، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا، شوہر کے ساتھ کیسے رہنا ہے، نکاح کا کیا مقصد ہے اور برائی سے کیسے بچایا جاتا ہے،
پورا عدلا. اچھا کتنی باتیں ہیں یہاں پہ؟ امام رازی رحمت اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں. صدقن عدلن، دو جملے ہیں نا. صدقن کے معنی کیا ہیں؟ سچی بات. عدلن کے معنی اعتدال اور انصاف والی. قرآن کے اندر دو قسم کی باتیں ہیں. ایک جو ہے نا واقعات ہیں پچھلے، نوح علیہ السلام کے، لوط علیہ السلام کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں نا. اس واقعات کا تعلق صدق سے ہے. یہ جتنے واقعات ماضی میں گزر چکے ہیں نا، یہ سب کے سب سچے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے. سمجھ رہے؟ ایک جملے میں دیکھیں نا، صدقن کا مطلب پچھلی جتنی باتیں ہیں نا کوئی ڈاؤٹ فل نہیں ہے، صدقن ہے، سچی ہے. بلکہ قرآن کی ایک صفت ہے مہیمن علیہ. مہیمن کے معنی کیا ہیں؟ پرکھنے کا آلہ. زبور صحیح ہے یا نہیں، انجیل صحیح ہے یا نہیں، تورات صحیح ہے یا نہیں، اس کو کیسے پرکھیں گے؟ قرآن سے جوڑیں گے. قرآن سے اگر وہ ٹکرا رہی ہے وہ تحریف ہو چکی ہے، وہ چینج ہو چکی ہے. اس کو کہتے ہیں قرآن کی صفت مہیمن. بھئی اس کو کرائٹیریا بنا کر تمام کتابوں کو پرکھا جائے گا. یہ یہاں پہ نہیں ہے، سورہ مائدہ میں اس کا تذکرہ ہے. تو یہاں دیکھیں نا، صدقن کا مطلب پچھلی جتنی واقعات کی باتیں ماضی میں گزر چکی ہیں، قرآن کی یہ صفت ہے، وہ سب سچ ہے. اچھا دوسری چیز، قرآن مستقبل کی باتیں پیش کرتا ہے. مستقبل کی باتیں بھی ہیں. مستقبل میں احکامات ہیں، یہ حکم ہے، احکامات معاشرت کے، احکامات زندگی کے، نماز کے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سارے احکامات اعتدال والے ہیں، سارے احکام. اس کے لیے عدلا. سمجھ رہے؟ اب سوچیں، ان لوگوں نے حکم بنانا چاہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے لیے کسی ایسے آدمی کو جس کے پاس کوئی سمجھ نہیں، کوئی ایمان ہی نہیں تھا. وہ کیا فیصلہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فیصلہ تو میں کروں گا، اور تمہارے سامنے ہے فیصلہ. کیا فیصلہ ہے؟ یہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر یہ قرآن پاک اتارا گیا ہے. اب اس قرآن پاک کے صفات سنو. یہ اللہ کی طرف سے اتارا گیا، اللہ کی طرف سے اسی پر اتارا جاتا ہے جو نبی ہوتا ہے. اچھا دوسری بات، تمہارے پڑھے لکھے جو لوگ ہیں تمہارے علاقے میں اہل کتاب، ان سے جا کے پوچھو ان کی کتاب میں یا ان کی کتاب کا تذکرہ ہے ہی نہیں. دو کہتے ہیں. تیسری بات، قرآن پاک مکمل ہو چکا ہے، ہر طرح سے مکمل ہو چکا ہے. یعنی کیسا مکمل ہو چکا ہے؟ سبحان اللہ. یعنی اس کے اندر اب کوئی زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں. تیسری چیز صدقن، یہ ایک سچی کتاب ہے. جتنے پچھلے واقعات بیان کیے گئے سب کے سب کیا ہیں؟ 100% سچے ہیں. اور پانچویں چیز عدلا، اعتدال. تم دنیا کے قانون کو دیکھو نا، دنیا کے قانون کو دیکھ کر پھر کتاب اللہ کو دیکھو گے تو سمجھ میں آئے گا اللہ کی کتاب میں کتنے اعتدال والے قوانین ہیں. یہ دنیا میں تو افراط تفریط چل رہی ہے. اور پھر چھٹویں آخری بات فرمائی اس آیت میں، لا مبدل لکلماتہ، لا مبدل لکلماتہ. اللہ کے اس کلام کو کوئی بدل نہیں سکتا، کوئی چینج نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. بس یہ 6 باتیں فرمایا. یہ 6 باتیں یہ ان کا معجزہ ہے، اور معجزہ نبوت کی دلیل ہے. یہ دلیل نبوت ہے معجزہ. لا وهو السمیع العلیم، وہ جانتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. وَإِن بڑی یعنی بہترین نصیحت ہے اس میں، ذرا غور کرنے کی بات ہے. میجارٹی مینارٹی بولتے نا، اللہ تعالیٰ فرما رہے وَإِن تُطِعْ، اگر آپ پیچھے چلیں، اکثر من فی الارض، میجارٹی کے پیچھے چلیں، اکثریت کے پیچھے چلیں، اکثریت کے پیچھے چلیں، یضلوک عن سبیل اللہ، وہ اکثریت آپ کو راستے سے ہٹا دے گی. اس کو سمجھنا ہے. تو کیا مطلب؟ جو بھی اکثریت ہے وہ ہمیں راستے سے ہٹائے گی؟ نہیں. جو اکثریت حق پر نہیں ہے اس کی اتباع سے منع کیا گیا ہے. اصول سمجھنا ہے. جو اکثریت جس کی کوئی بیس نہیں، جس کی کوئی بنیاد نہیں، جس کی کوئی دلیل نہیں، اس کے پیچھے چلنا. کہ یہاں خطاب مشرکین مکہ سے ہے. مشرکین مکہ وہ لوگ بتوں کو خدا بنائے ہوئے ہیں، ہے نہیں.
جس پر کوئی جو ہے نا بیس ہی نہیں ہے، بیس ہی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب اس طرف چل رہے ہیں، آپ کیا اس چیز کی طرف بلا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر ان کے پیچھے چلو جو اکثریت چل رہی ہے نا، اچھا جس چیز کی کوئی بیس ہو، جس چیز کی کوئی جو ہے نا بنیاد ہو، اس کے پیچھے چلنا وہ تو مطلوب ہے، وہ تو مطلوب ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، طلاق کا مسئلہ ہے۔ طلاق، جب کوئی طلاق کا مسئلہ ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، ساری تحقیق کر کے لوگ عالم سے پوچھتے ہیں۔ اب جب کوئی عالم جواب دیتا ہے طلاق ہو گئی ہے، نہیں وہ اس میں وہ لکھا ہے، اس میں یہ لکھا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ ہم جو ہے کسی محقق سے بات کر رہے ہیں۔ کبھی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام، کبھی علامہ ابن حمام کا نام، کبھی صاحب ہدایت، پورے طلاق، ایک طلاق کا مسئلہ ہے، تین طلاق واقع ہوگی۔ اگر کوئی شخص کسی بیوی کو 3 طلاق دے، ایک مجلس میں 3 واقع ہوگی۔ جمہور صحابہ کا، اکثر صحابہ کا، اکثر فقہا کا، اکثریت محدثین کا، چاروں اماموں کا یہی مسئلہ ہے۔ ایک علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، ان کا یہ تفرد ہے، تفرد کہتے ہیں ان کی یہ اپنی کیا ہے انفرادی رائے ہے، اس کو کہتے ہیں تفرد، یہ ان کی انفرادی رائے ہے۔ اس کے مقابلے میں تمام صحابہ، اکثریت، چاروں امام کو دنیا فالو کر رہی، چاروں امام، محدثین، مجتہدین، سب کہتے ہیں 3 طلاق 3 واقع ہوتی۔ یہ اکثریت کے پیچھے چلیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، نہیں، کیونکہ وہاں بیس ہے۔ سمجھ رہے نا، یہ ایک فرق ہمیں سمجھنا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، تو اکثریت، جمہور، یعنی ید اللہ علی الجماع۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی پیاری حدیث ہے، ما رآہ المسلمون حسن فہو عند اللہ حسن، ما رآہ المسلمون حسن فہو عند اللہ حسن۔ مسلمان جب مل کر کسی چیز کو اچھا سمجھ لیں، وہ اللہ کے نزدیک اچھا ہے۔ اب ہم سب مل کے کسی ایسی چیز کو اچھا سمجھ لیں گے تو وہ اللہ کے نزدیک اچھی ہے، کیونکہ غلط چیز پہ مسلمان اچھائی پہ جمع ہو ہی نہیں سکتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ جس کو مسلمان اچھا سمجھ، دیکھو نا، ماحول ہے، ماحول میں کئی چیزیں چل رہی ہیں، کئی چیزیں، میں مثال نہیں دینا چاہتا، بہت چیزیں ماحول میں چل رہی ہیں، نہیں بھی بہت، یہ تو اکثر لوگ تو یہی کر رہے ہیں، اکثر لوگ تو یہی کر رہے ہیں اور اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں، نہیں، اس کی بیس شریعت کے خلاف ہے۔ چونکہ شریعت کے خلاف اس کی بنیاد ہے، اس کی بیس ہے، اسی لیے جو ہے نا بیس کے پیچھے نہیں چلا جائے گا، چاہے اس کے پیچھے 1 کروڑ لوگ چلیں، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اور اگر آپ پیچھے چلیں، یہاں پہ کیا ہے، صرف یہ چیز مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے، جس چیز کے پیچھے چل رہے ہیں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، لیکن اگر بنیاد ہو، اگر کوئی بنیاد ہو قرآن کی، سنت کی، تو پھر اکثریت کو فالو کرنا ضروری ہے۔ اسی کو ہماری زبان میں کہتے ہیں جمہور، کیا کہتے ہیں؟ جمہور کا مسلک۔ ہاں، جمہور کا مسلک طلاق میں کیا ہے، جمہور کا مسلک اس میں کیا ہے، ورنہ اگر جمہور کو چھوڑیں گے تو ہر مسئلے میں آپ کو جو ہے نا ایک مسئلے میں ایک امام کا قول مل جائے گا، عقیدوں میں مل جائے گا، پھر آدمی پریشان ہوگا، پھر آدمی جو ہے نا پک اینڈ چوائس کرے گا، نہیں میں یہ کروں گا، یہ چوائس، پھر اس کا دین نہیں رہے گا، خواہش کے تابع ہو جائے گا۔ اور دوسرا جملہ، ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون، ان یتبعون الا الظن، سبحان اللہ، یہ لوگ خیال کی اتباع کرتے ہیں۔ ان یتبعون الا الظن، ظن کسے کہتے ہیں؟ ظن کہتے ہیں خیال کے پیچھے۔ یہ مشرکین جو ہے نا، یہ خیال کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ظن قرآن پاک میں کئی معنوں میں آیا ہے، ایک جگہ یقین کے معنی میں بھی ہے، ہر جگہ گمان نہیں ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، انی ظننت، وہاں یقین کا معنی ہے، مجھے یقین تھا اللہ مجھے داہنے ہاتھ میں نامہ عمل دیں گے،
ایمان والا حشر کے میدان میں یہی کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ، سورہ حاقہ میں مجھے یقین تھا واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم، جن کا یقین ہوتا ہے. یہاں یظنون سے مراد کیا ہے؟ جملہ سیم ہے، جو گمان کرتے ہیں ڈاؤٹ کرتے ہیں وہاں نہیں ہے ترجمہ. اس لیے جو ہے نا ترجمہ کرنے میں بھی بہت احتیاط رکھنا ہے کہ اس جملے کا کہاں پہ کیا ترجمہ ہے. جو ڈاؤٹ کرتے ہیں اور ارے بھائی وہ تو ڈاؤٹ کرنے والے کی نماز کیا ہوگی، پھر یقین کرتے ہیں. سمجھ رہے؟ ایک جگہ یہ ہے یہ زن. اب یہاں زن سے مراد کیا ہے؟ یہ زن ہے. اچھا زن میں بھی فرق ہے. یہ لوگ اتباع کر رہے ہیں کس کی؟ زن کی. زن سے مراد خیال کی. آپ سفر میں جا رہے ہیں، سیکرامنٹو جا رہے ہیں، نماز کا وقت آ گیا، گیس اسٹیشن پہ کھڑے ہوئے، قبلہ کدھر ہے پتہ نہیں، کمپاس نہیں ہے، کیا کریں گے آپ؟ چلے وہاں تو پتہ چل جائے گا. اگر جو ہے کہیں جو ہے کیمپنگ میں چلے گئے، کیمپنگ میں جو ہے نا بس اوپر جو ہے نا ستارے ہیں، نیچے جو ہے زمین ہے، کیسے کریں گے؟ تحری کریں گے. کریں گے نہیں کریں گے؟ تحری کو کیا کہتے ہیں؟ گمان کرنا. قبلہ کدھر ہے؟ نہیں قبلہ ادھر ہے بھائی. اچھا مجھے لگتا ہے یہ نارتھ ہے، یہ قبلہ ادھر ہے. اب واجب ہے اس شخص کے لیے اسے ادھر پڑھنا، حالانکہ قبلہ اس طرف ہے، 90 ڈگری پورا الٹا ہے. اس کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنے گمان کو فالو کرے. اب یہاں کیسے آپ فرق کریں گے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو گمان کو فالو کرتے ہیں، اب ہم لوگوں جو ہے نماز میں گمان کو فالو کر رہے ہیں، فرق کیسے کریں گے؟ ہے نا؟ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ فرق یہ ہے ہم جو گمان کو فالو کر رہے ہیں، تحری جسے کہتے ہیں، اس کی بنیاد ہے، اس کی بنیاد ہے. بنیاد کیا ہے؟ نماز فرض ہے، قبلے کی طرف رخ فرض ہے، قبلے کی طرف رخ فرض ہے. اب یہ دونوں چیزوں کو ادا کرنے کے لیے ہمیں کوئی چیز نہیں پتا ہے، قبلہ ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے. اب وہاں پر جو ہے حکم دیا گیا تو اپنے گمان کو جو ہے فالو کرو، تحری کرو. ہاں تحری. اب ایک آدمی آ کے کہے نہیں آپ غلط پڑھ رہے ہیں، اچھا بھی آپ ہی بتائیے کدھر پڑھنا ہے، یا تو پھر اس کے گمان کو فالو کرنا پڑے گا. لیکن یہ مشرکین جو گمان کو فالو کر رہے ہیں ان کی کوئی بیس ہی نہیں ہے. یہ فرق ہے. ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون. یخرصون کے معنی ہیں اپنے عقل سے دوڑاتے ہیں. اٹکل پچو کہتے ہیں نا، اٹکل تیر لگاؤ لگ گیا، نہیں تو چھے گیا چھوڑو. وان هم الا یخرصون. آخر میں اللہ تعالیٰ اس مضمون کو ختم کر رہے ہیں اس بات سے، اگر آپ اپنا کام کرنا چاہتے ہیں، اگر کوئی بھی انسان پازیٹیو وے میں کام کرنا چاہتا ہے، وہ ان چیزوں کو نظر انداز کرے. اگر ان چیزوں کو سیریس لے گا نا تو کام نہیں کر پائے گا. بالکل. ہاں یہ ایسا بول رہے ہیں، ویسا بول رہے ہیں، ایسا بول رہے ہیں، پھر بیٹھ جاؤ بھائی سب کی بات لے کے. واقعی اگر آپ کو کام کرنا ہے، ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، آپ کا پروردگار اچھی طرح جانتا ہے کون ہے راستے سے بھٹکانے والا. وہ جانتا اچھی طرح. وہ چھوڑو تم، آپ اپنا کام کیجیے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. اور وہ اچھی طرح جانتا ہے ہدایت والوں کو کون ہے. جب وہ اچھی طرح جانتا ہے تو پھر آپ دل پر مت لیں ان کی باتوں کو، آپ سیدھے سیدھے کام کرتے رہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وأحزاننا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا رب.